نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میرے گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مجاہدین ختم نبوت کی خدمات۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ معزز سامعین اکرام، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو مرزا قادیانی کی وجہ سے ایک عظیم آزمائش سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے ہر محاذ پر مرزا قادیانی کا تعاقب کیا۔ ہمارا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے بند ہو گیا، اور اسی طرح جب برصغیر پاک و ہند میں فتنہ قادیانیت زور پکڑ رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے برصغیر پاک و ہند میں دو شخصیات کو پیدا کیا جنہوں نے آگے مل کے مرزا قادیانیوں کا تعاقب کیا، اور ان جیسے سینکڑوں علماء مشائخ اور ہزاروں رفقا کی ایک طویل داستان ہے جنہوں نے تحریک ختم نبوت میں اپنا جاندار کردار ادا کیا۔ اور اس میں جو پہلا نام ہے الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہے، جنہوں نے دیگر فتاوی کے علاوہ مستقل طور پر 5 کتابیں مرزا قادیانی کے رد میں لکھی، اور ان میں یہ واضح کیا کہ مرزئی دین اسلام سے خارج ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا حرام ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنا جائز نہیں، اگر وہ مر جائیں تو پھر جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سب چیزوں کو واضح کیا جس کی بدولت آج کا مسلمان یہ سینہ تان کے کہہ رہا ہے کہ میرا ختم نبوت پہ ایمان ہے، میرا سب کچھ اسی پہ قربان ہے۔ معزز سامعین اکرام، دوسرا نام حضور تاجدار گولڈا حضرت پیر میرے علی شاہ کا ہے، جنہوں نے آگے بڑھ کے مرزا قادیانیوں کے خلاف کام کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں روضہ رسول پہ حاضری کے لیے گیا تو وہاں خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت فرمائی اور فرمانے لگے کہ میرے علی شاہ تو یہاں بیٹھا ہے، ادھر پنجاب میں ایک شخص میری حدیثوں کو کینچی سے کاٹ رہا ہے۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تو پھر آپ میدان میں اترے، اور پھر آپ نے پہلی کتاب لکھی شمس الہدایہ، اس میں جو آپ نے دلائل پیش کیے، اس کے بعد پھر آپ نے مرزے کو چیلنج کیا کہ میرے ان دلائلوں کا جواب دے۔ مرزا جواب تو نہ دے سکا، مگر پھر اس نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ جب پیر صاحب کے پاس اس کا قاصد پہنچا تو پیر صاحب نے اپنی طرف سے 25 اگست 1900 پورے کی تاریخ اور بادشاہی مسجد جگہ کا تعین کیا، اور فرمایا کہ جا کے مرزے کو بتا دے کہ 25 اگست 1900 پورے کو بادشاہی مسجد میں تیرا اور میرا مناظرہ ہوگا، جا اپنی تیاری کر لے۔ جب وہ تاریخی دن آیا 25 اگست 1900 پورے کا تو پیر صاحب ہزاروں علماء مشائخ کے ہمراہ مسجد بادشاہی میں پہنچے، مگر اس مرزے کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ پیر صاحب کا سامنا کر سکتا۔ پھر اس نے مبالغے کا چیلنج کر دیا، اس میں انداز یہ رکھا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا لایا جائے گا، تم بھی دعا کرو گے میں بھی دعا کروں گا، جس کی دعا سے وہ صحیح ہوا وہی اکبر ہوگا۔ جب پیر صاحب کے پاس یہ پیغام پہنچا
پہنچا تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ تو اندھے اور لنگڑے کی بات کرتا ہے، اگر کیونکہ بات میرے نبی کی ناموس کی ہے، جب بات میرے نبی کی ختم نبوت کی ہے، تو پھر میرے علی شاہ کے سامنے اگر مردہ بھی رکھا گو تو پھر میرے علی شاہ مردے کو زندہ کر دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ شخص ختم نبوت کا کام کرتا رہا، اس کی پشت پر میرے نبی کا ہاتھ تھا۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد جو بڑی تحریک چلی وہ ہے سن 1953 کی، اس میں بڑی بڑی شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس میں جو بڑی اور روشن کردار ادا کیا وہ شخصیت کا نام ہے مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ، وہ میاں والی کے مرد حر جنہوں نے پھانسی کا پھندا چوم کر پھر سے ختم نبوت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ بالآخر آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ پر تشدد کیا گیا، آپ کو جھکانے کی کوشش کی گئی، مگر پھر بھی آپ اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم رہے۔ جب آپ کو سزائے موت سنائی گئی تو آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، بلکہ آپ فرمانے لگے کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔